رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک، انا بے شک، اور اعطینا ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ بھی فعل کے صدور پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے تاکیدی اور یقینی معنی ہوتا ہے۔ انا بے شک ہم نے، اعطیناکا اے پیارے حبیب تجھے عطا فرما دیا۔ کیا عطا فرمایا؟ فرمایا کوثر۔ کیا عطا فرمایا؟ کوثر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن وہی ابتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابتر کا معنی ہے مقطوع نسل، کہ جس کی نسل آگے نہ بڑھنی ہو اس کو کہتے تھے ابتر، اور ایک ابتر کا معنی ہے مقطوع ذکر، کہ جس کا ذکر جلدی ختم ہو جانا ہو اسے کہتے ہیں، بولیے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے خطاب کے دوران آپ کو بولنے کی کافی پریکٹس کرائی ہے، تو آپ کو بولنا چاہیے تاکہ آپ ذکر اہل بیت سننے والے بننے کے ساتھ ساتھ آپ کرنے والے بھی بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تیرا دشمن وہی مقطوع نسل ہوگا اور وہی مقطوع ذکر ہوگا، اور یہاں ذکر سے مراد ذکر خیر ہے، ورنہ یزید کا اور ابو لہب کا بڑا ذکر ہوتا ہے، جی کیا بات۔ لیکن وہ ذکر خیر نہیں ہے۔ یہ رب العالمین نے کیوں ارشاد فرمایا؟ کیوں ارشاد فرمایا رب العالمین نے؟ کہ کفار مکہ نے کہا کہ ان سے کیا مقابلہ کرتے ہو، ان کے ساتھ کیوں ٹکراتے ہو، ان کی تو آگے نسل ہی نہیں ہے، تو جب نسل نہیں ہے تو ان کے بعد ان کا ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ تم انہیں ختم ہی کرنا چاہتے ہو نا، تو ختم کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ان کا کوئی بھائی ہے نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، کہ ان کا ذکر ان کا نسل آگے کیسے چلے گا؟ تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا سنو لوگو، میں نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا کوثر کی پہلی تصویر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی تو فرمایا یہ کوثر کی دوسری تصویر آ گئی۔ اب سوچنے والوں نے سوچا کہ خیر کثیر کا مطلب تو یہ تھا کہ بہت بڑے بیٹے، 8-10 بیٹے جس طرح عرب میں تھا، یہ 2 بیٹوں کو خیر کثیر، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل کافی نہیں بلکہ دل کی بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ 2 ہی شہزادے تھے، رب العالمین نے میرے آقا کی نسل اتنی بڑھائی کہ آج 7 بر اعظم میں میرے آقا کی اولاد موجود ہے۔ مجھے بتانے کی عادت نہیں اور نہ ہی میرے لیے کوئی قابل فخر ہے کہ میں بڑے سفر کرتا ہوں، لیکن اس میں عظمت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اب تک 80 سے زیادہ ممالک کے دورے کیے ہیں،
اور کوئی ایسا قابل ذکر ملک نہیں کہ جہاں میں گیا ہوں اور میں نے تقریر نہ کی ہو. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اہل بیت کو اور حضور کا ذکر روکنے والے تھے ان کی 8-8 10-10 بیٹے تھے مگر ان کی نسل کہیں نظر نہیں آتی. اور میرے آقا کے 2 ہی شہزادے تھے, روئے زمین کا کوئی حصہ بھی ان کے قدموں کے چومنے کے فیض سے محروم نہیں رہا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. آج بھی روئے زمین پر مسلمان جو محافل منعقد کرتے ہیں ان کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں. توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, قبر ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, روزہ ہے, لیلۃ القدر ہے, شب برات ہے, ڈھیر سارے موضوعات ہیں ہمارے پاس. لیکن سب سے زیادہ جو ذکر ہوتا ہے مسلمانوں میں وہ 2 ہی ذکر ہیں. ایک ذکر ذکر مصطفیٰ اور دوسرا ذکر ذکر آل مصطفیٰ. اس کو کوئی مٹانے کی اگر کوشش کرے گا تو اسی طرح بے نام ہو جائے گا جس طرح یزید بے نام ہو گیا. جس طرح یزید کے اتنے بیٹے ہونے کے باوجود اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, نہ اس کی نسل ہے کہیں پر, اور اگر ہے بھی صحیح تو منہ چھپاتی پھر رہی ہے. اب فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا.